جی حضرات، یہ میرے پاس اب جلد نمبر ششم یعنی 6 جلد نمبر 6 میرے پاس موجود ہے۔ اب اس کی میں حدیث میں جا رہا ہوں۔ یہ پہلے میں آپ کو دکھا دوں پارہ نمبر۔ یہ اس کا پارہ نمبر ہے 18، صفحہ نمبر ہے 114 اور کتاب التفسیر ہے یہ کتاب التفسیر۔ اب اس کتاب التفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث نمبر ہے 146۔ اب اس حدیث پہ کیا لکھا ہے یہ غور فرمائیے۔ ہم سے فضل بن سہل بغدادی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو نضر نے، کہا ہم سے ابو خثیمہ نے، کہا ہم سے ابو الجویریہ نے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ خواہ مخواہ ٹھٹے کی راہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے۔ کوئی پوچھتا میرا باپ کون تھا، کوئی پوچھتا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی، بتلائیے وہ کہاں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی باتیں، مت پوچھو ایسی باتیں، ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر تم پر ظاہر ہوں تو تم کو بری معلوم ہوں۔ یعنی یہ اصحاب ہیں، رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس جو ایک کانسیپٹ ہے نا، جو میں نے عرض کیا ابھی، کہ بس گلے پہ تلوار رکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ حکم فرمائیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گردن کاٹ لیں۔ یہ سنیے، یہ ٹھٹے، یعنی جیسے کہ کوئی بدتمیز بچے استاد سے کلاس میں بدتمیزیاں کرتے ہیں، اس انداز سے یہ اصحاب رسول بیٹھ کر رسول اللہ کا مذاق کر رہے ہیں رسول اللہ سے۔ خواہ مخواہ کے سوالات کہ خدا کو آیت نازل فرمانی پڑی۔ کس لیے آئی ہے یہ آیت؟ یہ آیت آئی ہے اصحاب رسول کی وجہ سے، کہ جو کہ غیر ضروری ٹھٹھے کی غرض سے، یہ میرے لفظ نہیں، ٹھٹا مذاق کی غرض سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہیں اصحاب رسول۔ ابھی آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اب حضرات آپ کے سامنے پھر دوبارہ صحیح بخاری، یہ جلد نمبر اول، جلد نمبر 1۔ اب اس کو میں کھول رہا ہوں بیچ سے آپ کے سامنے۔ یہ میں آیا ہوں پارہ نمبر 2 پہ، صفحہ نمبر 314، کتاب الصلاۃ۔ یہ باب ہے پورا، مسجد بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اس کے بعد اس کی حدیث ہے 438۔ یہ حدیث میں پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو آپ سنیے۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز ابن مختار نے، کہا ہم سے خالد حذا نے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے کہا ابن عباس نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی رضی اللہ سے کہا، دونوں مل کر ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان کی حدیثیں سنو۔ ہم گئے، دیکھا تو وہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر انہوں نے اپنی چادر لی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ پھر حدیث بیان کرنا شروع کی۔ مسجد نبوی میں، اب یہ یہاں سے جہاں سے ہائی لائٹ ہوا ہے غور فرمائیے ذرا، مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا۔ کہنے لگے مسجد بنتے وقت ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر رہے تھے اور عمار 2 اینٹیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کو دیکھا تو لگے ان کے بدن پر سے مٹی جھاڑنے اور فرمانے لگے، ہائے افسوس، عمار کو باغی لوگ مار ڈالیں گے۔ حضرت عمار یاسر رسول اللہ کے صحابی، ان کے بارے میں آپ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ افسوس، عمار کو باغی لوگ مار ڈالیں گے، یہ تو ان کو بہشت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اور ابو سعید نے کہا، عمار کہا کرتے تھے، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب آگے بہرحال انہوں نے پوری طریقے سے لکھا ہے۔ عمار بن یاسر بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور پھر آگے یہ بھی ظاہر ہے، یہ سب کو معلوم بھی ہے اور یہاں پر لکھا بھی ہے کہ حضرت عمار یاسر جو تھے وہ صفین میں حضرت علی کی طرف سے آئے تھے اور معاویہ کے والوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ تو بہرحال میں اس حدیث پر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث کو غور کریں، ہم کسی انسان کی تفسیر کو ہمیں مطلب نہیں ہے۔ رسول اکرم کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ عمار کو باغی لوگ مار ڈالیں گے، یہ ان کو بہشت کی طرف بلائے گا۔ بلانے میں یہ غور کیجئے لفظوں کی ہیر پھیر کو، یہ بہشت کی طرف بلائیں گے اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ دیکھیں، بلایا جاتا ہے اس طرف کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے گھر آئیے، میں آپ کو گھر بلا رہا ہوں اپنے، یعنی میں گھر میں موجود ہوں اس لیے آپ کو گھر بلا رہا ہوں۔
میں کسی جگہ پر آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میری طرف آئیے تو میں آپ کو بلا رہا ہوں، لیکن اگر میں وہاں پر خود موجود نہیں ہوں تو میں آپ کو بھیج رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں جائیے، میرے لیے فلانی چیز وہاں رکھی ہے، وہاں سے پک کر لیجئے تو بڑی نوازش ہوگی، تو میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو بلا رہا ہوں کہ آپ پک کر کے چیز یہ بڑی غلط بات ہے، یعنی کہیں سے بھی گرامر کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہے یہاں پر، یہاں لکھا ہے کہ حضرت عمار یاسر بلا رہے ہیں ان کو بہشت کی طرف، یعنی علی علیہ السلام کی طرف ہونا، ان کی فوج میں ہونا بہشت میں ہونے کے برابر ہے۔ آپ ان کو بہشت کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ یعنی وہ کون؟ معاویہ والے، وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ یعنی جب ان لوگوں نے کوشش کی حضرت عمار یاسر کو کہ جنگ نہ کریں اور وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے، یعنی کہ معاویہ اور معاویہ کے فوج کا ساتھ دینا دوزخ میں ہونے کے برابر ہے، وہ دوزخ میں کھڑے ہوں گے۔ ویسے دیکھا جائے تو وہ دنیا میں کھڑے ہیں، وہ دنیا کی ایک زمین پر کھڑے ہیں، جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں، لیکن رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ وہ دوزخ میں کھڑے ہیں، وہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں عمار کو۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ جو ایک نیا ٹیکہ ایجاد کیا ہے اجتہادی غلطی کا، تو یہ اس ٹیکے کا جواب اس حدیث میں موجود ہے خود بخاری شریف میں، کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی غلطی معاف ہو گئی، یا رسول اکرم نے یہاں پہ کہیں اشارہ کیا کہ ہائے وہ باغی گروہ جو ہے وہ اجتہادی غلطی کر دے گا۔ نہیں، آپ فرما رہے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے اور جہنم کی طرف بلائیں گے، وہ جہنم رسید ہو جائیں گے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کر کے۔ تو یہ بہرحال آپ کے سامنے موجود ہے یہ حدیث۔ میں مقصد ابھی کسی کا نام لے کر میں اس بحث کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا، ابھی سوائے یہ صرف اور صرف ایک حدیث پیش کی ہے میں نے بتانے کی خاطر کہ اور کیا کچھ موجود ہے۔ لیکن اب میرے سامنے یہ مسلم شریف ہے، مسلم شریف کی جلد نمبر 5 اور 6، میں یہ آپ کے سامنے اس کو کھول رہا ہوں بیچ سے کتاب کو۔ یہ میں آیا صحیح مسلم 352 صفحہ نمبر، کتاب الآداب۔ اب اس میں غیر کے گھر میں جھانکنا حرام ہے۔ اب آپ دیکھیے اسی کی نیچے حدیث یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے جھانکا رسول اللہ کے مکان میں سوراخ سے۔ آپ ایک تیر یا کٹی تیر لے کر اٹھے، میں گویا دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ چاہتے تھے کہ غفلت میں اس کو کونچا لگائیں۔ یعنی اس کے آگے کی روایتیں مزید سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جھانکے کسی قوم کے گھر میں بغیر ان کی اجازت، تو ان کو حلال ہے کہ ان کی آنکھ پھوڑنا۔ یعنی رسول اکرم اس نیت سے گئے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں جو رسول اللہ کے گھر میں جھانک رہا ہے۔ یہ اصحاب رسول ہی ہیں نا، یعنی یہ رسول اکرم کے اصحاب ہیں جو آپ کے گھر میں، آپ کے حرم میں ایک سوراخ دیکھ کر اس سوراخ سے جھانک رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ اخلاق صحابی کو زیب دیتا ہے؟ اور جو سن رہے ہیں حضرات، کیا وہ آپ لوگ اپنے گھروں میں آگے پیچھے گھروں میں سوراخ دیکھ کر کھڑکیوں سے یہ اندر جھانکتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنے بارے میں یہ کہوں، یا آپ کے زندہ باپ، زندہ دادا، یا مرے ہوئے باپ یا مرے ہوئے دادا کے بارے میں کہوں وہ گھروں میں جھانکتے تھے، تو کیا آپ کے لیے کوئی بہت اچھی بات لگے گی آپ کو سننا؟ یقیناً نہیں، آپ کا دل خراب ہوگا، آپ مجھ سے ایک عجیب سی بات محسوس کریں گے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اس طرح سے ہمارے بزرگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ اصحاب رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں جھانک رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں سوراخ سے گھسنے کی، دیکھنے کی کہ کیا ہو رہا ہے گھر میں۔ تو اس طرح سے چیزیں بہت ساری ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ حدیث یہ ریکارڈنگ زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اصل مقصد میرا کیا ہے، قانون ساز اداروں سے ان کو بتانا کہ اگر کوئی قانون پاس کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے ہمیں ان تمام اصحاب کے نام چاہیے کہ جو اصحاب جن کے بارے میں بخاری شریف لکھ رہی ہے کہ ان کو جہنم یعنی کہ حوض کوثر پہ لایا جائے گا اور حوض کوثر سے ان کو ہنکایا جائے گا اور جہنم میں کھینچ کے بھیجا جائے گا۔ یہ کون اصحاب ہیں؟ یہ ایسے مبہم طریقے سے قانون سازی نہیں ہوتی کہ اصحاب کے اوپر توہین، ادھر بخاری شریف کہہ رہی ہے جہنم جا رہے ہیں اصحابی، یا تو پھر ایک اس قانون میں نیچے ذیل میں شق لکھی جائے
کہ صحابی چاہے جہنمی ہو، دوزخی ہو، گھروں میں جھانکتا ہو، اس کے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو حج کے اندر، ناپاک نجاست کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہوا ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، صحابی ہے، اس کے بارے میں بولا نہیں جائے گا، یہ شق پوری لکھی ہوئی ہو، یا پھر ان حضرات کے نام لکھے ہوئے ہوں کہ ہاں ان کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کیونکہ یہ جہنمی ہیں۔ اسلام کا جہنمیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسلام جہنمیوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ اب اگر جہنمیوں کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے کوئی تو پھر وہ اس قانون میں لکھے کہ جہنمیوں کو کھلی آزادی ہے، ان کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی، ان کی عزت کا خیال رکھا جائے گا۔ تو میرا سب سے بڑا جو ایک مطالبہ ہے گورنمنٹ پاکستان سے کہ اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے تو ان تمام اصحاب رسول کے نام ڈھونڈے جائیں، اور ان اصحاب رسول کے نام جتنی میں نے حدیثیں، ابھی تو یہ بہت ہی کچھ چند حدیثیں پیش کر رہا ہوں، ویسے تو ہمارے علماء اکرام نے ان پر بہترین کام کر رہے ہیں، وہ اپنی تقاریر ریکارڈ کرا رہے ہیں، یہ تو میں اپنے طور پر ایک کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ چیزوں کو سامنے لے کر آ جاؤں، وہ ہمارے علماء اکرام کا یہ حق ہے اور وہ بہت اچھی طریقے سے اپنا حق نبھا رہے ہیں۔ میرا مقصد اپنا حصہ ڈالنا تھا۔ میں آج پرزور طریقے سے پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس قانون کو نافذ کرنے سے پہلے ان تمام اصحاب کے نام ہمیں چاہیے کہ جن کے ذکر سے منی ٹپک رہی ہے، جو رسول اللہ کے گھر میں جھانک رہے ہیں، جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور اٹھ کے سر منڈھا لو، وہ سر نہیں، ایک دفعہ نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ ان سے درخواست کر رہے ہیں اور وہ اٹھ کے نہیں دے رہے۔ آپ خود اٹھ کے جا کے اپنی بیوی سے ان کی شکایت فرما رہے ہیں، یقیناً دکھی دل کے ساتھ، اذیت کے ساتھ، اور پھر آپ کا فرمانا کہ تم لوگ گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں بھی اگر پچھلی قومیں گھسیں تھیں تم وہاں بھی گھسو گے، تم یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کوئی زیادہ بہتر نہیں ہو۔ یہ وہ کون سے اصحاب ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ یہاں پر کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یہ رسول اکرم اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں، اور اسی کی تعویل اپنی طرف سے اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی تعویل ہوگی۔ یہاں پر اصحاب کی بات ہو رہی ہے، اصحاب کے نام چاہیے ہم کو، وہ جو اصحاب اس طرح کی نافرمانیوں میں ملوث ہیں، اس طرح سے رسول اکرم کے بقول کہ وہ جہنمی ہیں، تو وہ اصحاب کون ہیں؟ کیونکہ آپ کے حساب کتاب میں صحابی وہی ہوتا ہے کہ جو ایک مرتبہ صرف حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے، وہ صحابی کا رتبہ پا لیتا ہے۔ تو وسلام، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔